بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین میری طرف سے اور فخر الرحمان صاحب کی طرف سے السلام علیکم. آج کا پروگرام ذرا روٹین سے ہٹ کے ہے. میرے ساتھ موجود ہیں فخر بھائی، انتہائی سینئر جرنلسٹ ہیں اور مقامی اور انٹرنیشنل میڈیا میں کام کرنے کا تجربہ رکھتے ہیں اور پیشے کے اعتبار سے صحافی بھی ہیں، اور انہوں نے لا بھی کیا ہوا ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان کو ایک طویل عرصے تک میں اور فخر بھائی اکٹھے کور کرتے رہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی جو ایکسپرٹیز ہیں یہ ڈیفنس سے ریلیٹڈ جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو بھی کور کرتے رہے ہیں، وزارت دفاع کو دیکھتے رہے ہیں، اور جس کو ہم عرف عام میں اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں. تو وقتاً فوقتاً ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں، وہ ہماری ریکویسٹ کو مان لیتے ہیں اور آ جاتے ہیں، اور پھر کچھ اچھی خبریں، امپورٹنٹ خبریں، وہ خبریں جو کہ اس وقت ڈسکس نہیں ہو رہی کسی بھی جگہ پہ، نہ ہی پرنٹ میڈیا پہ اور نہ ہی الیکٹرانک میڈیا پہ، مکمل طور پر سینسرشپ عائد ہے. اس لیے یہ ایک ٹوٹے پھوٹے سے فورم رہ گئے ہیں. ڈیجیٹل میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، جہاں پہ کچھ چیزیں ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. تو آج پھر فخر بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. صابر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی اللہ کا شکر، زبردست. ایک تو آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں میں جی. آپ جب بھی ہم آپ کو کہتے ہیں آپ آ جاتے ہیں اور ہمیں وقت دیتے ہیں. اور صورتحال اس وقت یہ ہے کہ آج علیمہ خان صاحبہ نے آج عمران خان صاحب کا ایک پیغام پہنچایا. بات وہیں سے شروع کرتے ہیں، اور کیونکہ ان کا جو پیغام ہے وہ پھر آگے کی مستقبل کی پالیٹکس جو ہے اس سے جڑا ہوا ہے، اور اس پہ بھی ہم نے بات کرنی ہے. تو علیمہ خان صاحبہ نے آج یہ کہا ہے، عمران خان صاحب نے تمام سینیٹرز کو، پاکستان تحریک انصاف کے تمام سینیٹرز کو بھی یہ ہدایت کر دی ہے کہ وہ بھی اسٹینڈنگ کمیٹیوں کے نکل آئیں اور مستعفی ہو جائیں، اگر وہ چیئرمین ہیں تب بھی، اور اگر اسٹینڈنگ کمیٹیز کے ممبر ہیں تب بھی. اور یہ کام پہلے وہ قومی اسمبلی میں بھی کر چکے ہیں اور اب سینٹ کی طرف بڑھے ہیں. تو فخر بھائی آج کے اس ڈیولپمنٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اچھا دیکھیں، آج علیمہ خان جیل میں گئیں، ان کی بہنیں بھی ساتھ تھیں، اور ان کی اپنے بھائی عمران خان سے ملاقات ہوئی، اور انہوں نے عمران خان کو باہر کی جو صورتحال تھی گزشتہ دنوں اس کے بارے میں آگاہ کیا. تو عمران خان نے ان سے دریافت کیا کہ کیا آپ نے بتایا ہی نہیں کہ میڈیا کو کہ آپ میرا پیغام جو ہے وہ دیں گی؟ تو انہوں نے کہا میں نے بتایا. اسی پیغام کو روکنے کے لیے جو صورتحال تھی وہ پیدا کی گئی تھی. تو آج علیمہ خان صاحبہ نے جب ڈیجیٹل میڈیا سے صرف گفتگو کی، اور باقی جو مین اسٹریم میڈیا ویسے ہی ان کی گفتگو دکھاتا نہیں تھا میڈیا سے ٹاپ، تو آج انہوں نے خود ہی ان سے معذرت کر لی اور صرف ڈیجیٹل میڈیا یعنی سوشل میڈیا سے انہوں نے گفتگو کی. اب یہ جو سب سے امپورٹنٹ 2-3 باتیں آج پھر عمران خان کی طرف سے باہر آئی ہیں، اس میں ایک تو یہ سینٹ جتنے بھی پی ٹی آئی کے سینیٹرز ہیں ان کو کہہ دیا کہ اسٹینڈنگ کمیٹی سے وہ ریزائن کر جائیں. اس سے پہلے وہ قومی اسمبلی کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی سے اس سے بھی وہ کہہ چکے ہیں، اور کافی سارے استعفے جو تھے وہ آ چکے ہیں اور وہ پینڈنگ میں پڑے ہوئے ہیں اسپیکر قومی اسمبلی کے پاس، جو اس کو منظور نہیں کر رہے. اوبویسلی عمران خان نے پھر بائی الیکشن کے بائیکاٹ کے حوالے سے بھی بات کی، اور انہوں نے کہا کہ اسی لیے کہ جو لوگ ڈسکوالیفائی کیے گئے، جن کو سزائیں دی گئی 9 مئی کے حوالے سے، تو یہ ان کے ساتھ زیادتی ہوتی اور یہ غلط ہوا ہے. اس لیے اگر آپ بائی الیکشن میں جائیں گے تو اس پروسیس کو آپ لیجیٹیمائز کر دیں گے. بالکل یہ ان کی طرف سے ایک سیاسی طور پر جو بیان سامنے آیا ہے، اس کے ریپرکشنز آئندہ دنوں میں آپ دیکھیں گے، کیونکہ مجھے لگ یہ رہا ہے کہ عمران خان سٹیپ بائی سٹیپ جو پولیٹیکل ٹیمپریچر ہے اس کو وہ بڑھا رہے ہیں. اور وہ اسی لیے بڑھ رہا ہے کہ کیونکہ اس سارے سسٹم کا جو دار و مدار ہے، اس سارے سسٹم کا جو ملبہ جو ہے، اس کی ذمہ داری جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف جاتی ہے. اور کیونکہ موجودہ آرمی چیف جو ہیں ان کی ٹینیور کے حوالے سے بہت ساری بحث جو ہے وہ اس وقت جاری ہے. حکومت، یہ جو جعلی حکومت ہے جس نے 8 فروری کے اوپر فخر بھائی میں اس طرف آتا ہوں. پہلے ذرا یہ جو آج
کیونکہ پہلے قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹیوں سے عمران خان صاحب نے کہا کہ آپ نکل آئیں، اس کے بعد آج سینٹ سے کہا ہے نکل آئیں۔ آپ بھی پارلیمانی امور کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، میں کہوں گا کہ عام جو ہمارے ویورز ہیں ان کو بھی ہم یہ بات بتائیں، آپ بھی بتائیں کہ اس کا مطلب جو میری سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ آگے جا کے پھر انہوں نے آئین میں ترامیم کرنا چاہ رہے ہیں، یعنی کہ آئین کو پھر توڑنا چاہتے ہیں، مزید غیر آئینی ترامیم کرنا چاہتے ہیں، اور عمران خان اور اپوزیشن جماعتیں وہ کسی بھی صورت میں اس پروسیس کا حصہ نہیں بننا چاہتے، کیونکہ جھوٹے سچی یہ ترامیم قائمہ کمیٹیوں کو بھیجتے ہیں، قائمہ کمیٹی میں پھر یہ چیز ڈسکس ہوتی ہے، وہاں پہ اپوزیشن کی نمائندگی بھی ہوتی ہے، وہ بائیک آؤٹ بھی کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جناب دیکھیں ڈسکشن میں تو حصہ لیا تھا۔ تو اس لیے آئی تھنک میرا خیال یہ ہے کہ وہ اس کو بھی کور کر رہے ہیں کہ آج کے بعد پارلیمان کے اندر جو کچھ بھی ہوگا یہ صرف فارم 47 والے جو کہ جعلی سرکار ہے ان کی یہ ساری کارستانی ہوگی، اپوزیشن جماعتیں اس میں شامل نہیں ہیں، اور سب سے بڑی جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف۔ اور اس طریقے سے جو اگلا عمران خان صاحب اگلا جو دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں جو کچھ ہونا ہے، کیونکہ یہ سارا ملبہ جو ہے یہ ان کے کندھوں پہ بھی گرانے کی کوشش کی جائے گی کہ بطور اپوزیشن آپ بھی اس میں شامل تھے۔ تو اس کو ذرا تھوڑا سا مزید آپ ایڈ کر دیں۔ اچھا دیکھیں، یہ بہت اچھی بات آپ نے کی، بالکل ایگزیکٹلی یہ جو 27ویں ترمیم کے بارے میں بہت ساری باتیں آ رہی تھیں، صدارتی نظام کے حوالے سے بہت ساری باتیں آ رہی تھیں، تو عمران خان نے یہ جو اس کو آپ ٹیکٹیکل موو کہہ لیں، ان کا پولیٹیکل ٹیکٹیکل موو کہہ لیں، کیونکہ یہ تو ان کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ عمران خان جیل کے اندر بیٹھ کر ان کی جو سمجھ بوجھ ہے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ختم ہو جائے گی، لیکن وہ وہاں سے بیٹھ کر اگر اتنا بڑا 2/3 میجورٹی سے الیکشن سویپ کر سکتے ہیں، تو پھر آپ دیکھیں کہ یہ جو اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں، قائمہ کمیٹیز سے باہر نکل کر آنا، وہ قائمہ کمیٹیز جو ہے نا وہ ایک منی فورم ہے لیجسلیشن کا۔ اب کیونکہ میں نے وہ قائمہ کمیٹیز قومی اسمبلی کی اور سینٹ کی بڑی کور کی ہوئی ہیں، وہاں پہ جب بھی کوئی قانون بننا ہوتا ہے اس کا ڈرافٹ جو ہے وہ آ کر قائمہ کمیٹی میں تھریڈ پیر جو ہے نا اس کی جانچ پڑتال کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اس میں جو ہے نا لا منسٹر جو ہیں یا منسٹری آف لا جو ہے ان کے لوگ آتے ہیں اور وہ آ کر ان سے جو ممبرز ہیں وہ پوچھتے ہیں بھئی اس سارے قانون کا کیا مقصد ہے۔ تو ایک تو عمران خان نے اس موو کو سکٹل کرنے کے لیے، یعنی کہ اس موو کی ذمہ داری جس طرح 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے پی ٹی آئی کے اوپر جو ہے باتیں کی گئی تھی، تو مولانا فضل الرحمان جو تھے وہ باتیں کچھ کر رہے تھے، وہ آپ کو پتہ ہے اس وقت بھی ایک ڈرافٹ سامنے آیا، پھر دوسرا ڈرافٹ سامنے آیا، تو وہ ڈرافٹ ہی ابھی نہیں پتا کسی کو اور اس وقت بھی نہیں پتا تھا۔ تو یہ معاملہ کہاں پہ ڈسکس ہو رہا ہے؟ تو ایک تو وہ لیجیٹیمیسی نہیں دینا چاہتے، جب اسٹینڈنگ کمیٹی سے کوئی چیز ڈسکس ہی نہیں ہوگی، کیونکہ جب بل کوئی بھی ڈرافٹ اس کو پیش کرے گا تو وہ ریفر ہوگا اسٹینڈنگ کمیٹی جو بھی متعلقہ ہوگی، اور وہاں پہ جب ایک ہی یہ جو ٹولہ ہے جعلی حکمرانوں کا، انہی کے لوگ بیٹھ کے وہ کریں گے تو اس کو وہ لیجیٹیمیسی حاصل نہیں ہوگی۔ ایک تو وہ کندھا نہیں دینا چاہتے، دوسری بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ کا جو یہ پارلیمانی نظام ہے یہ جعلی ہے، یہ تو سرے سے ہی جعلی ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں کے حوالے سے جب میجورٹی فیصلہ آیا، اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے بارے میں ایک لائن تھی کہ انہوں نے کہا کہ آپ صاف شفاف انتخابات کرانے میں ناکام رہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ صاف شفاف انتخابات جب الیکشن کمیشن کے اوپر یہ بات آتی ہے تو اٹ مینس کہ جو پروسیس تھا وہ انلیجیٹیمیٹ ہو گیا، یعنی کہ غیر آئینی ہو گیا۔ جی ہاں، اور اب بھی جو سارا سلسلہ ہے وہ بائی الیکشن ہو یا کچھ ہو وہ بھی غیر آئینی ہے۔ تو یہ بیسیکلی یہ جو جعلی سٹرکچر ہے، جعلی نظام ہے، یہ عمران خان اس کے نیچے سے انہوں نے پہلے قومی اسمبلی اور اب سینٹ، اور وہاں سے وہ ان کی جو پلرز ہیں اس کو انہوں نے کھینچنا شروع کر دیا ہے۔ یعنی کہ آپ نے تو اس نظام کا
اگر آپ کوئی موازنہ کر سکیں تو حال ہی میں جو نیپال میں لوگوں نے باہر نکل کے پارلیمنٹ کو آگ لگا دی, جی ہاں سپریم کورٹ کی بلڈنگ کو آگ لگا دی, تو وہ تو اس کا ایک انتہائی ایکسٹریم سٹیپ ہے. میڈیا اور ہاؤسز دوسرا کو کر دیا انہوں نے. کیونکہ پاکستان تحریک انصاف ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ آپ نہیں کہہ رہے, یہ پوری دنیا کہہ رہی ہے. یہ جو 8 فروری کا الیکشنز تھا وہ کہہ رہے ہیں. تو میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ بہت زبردست قسم کا موو آیا, اور اس کے بعد جو موو وہ لے کر آ رہے ہیں, اب انہوں نے دیکھیں جو منصوبہ ساز ہے نا ان کو انہوں نے مشکل میں ڈال دیا ہے. یعنی انہوں نے ان کو ہوم ورک دے دیا ہے کہ اب سوچو ذرا میرا اگلا سٹیپ کیا ہوگا, میرا جی اگلا ہاں لائے عمل کیا ہوگا. کیونکہ علیمہ خان نے کہا, انہوں نے کہا کہ ابھی تم جا کے یہ اناؤنس کرو, عمران خان کو کوٹ کر کے انہوں نے کہا, اور پھر اس کے بعد میں اگلا لائے عمل بعد میں دوں گا. تو فوراً بالکل. میڈیا کی طرف سے کوشچن آیا, اچھا تو پھر ریزگنیشنز دیں گے قومی اسمبلی سے یا ادھر سے. تو ایک دم پیپل جو تھے نا وہ دیکھیں عمران خان جس طرح سے اپنے ووٹر کے ساتھ اور اپنے لوگوں کے ساتھ جو ہے نا وہ اٹیچ ہو رہے ہیں پچھلے 3 سال کے اندر. آپ نے دیکھا ہے کہ 2 سال 2.5 سال سے تو وہ اس وقت قید میں ہیں, لیکن ہر وہ پولیٹیکل موو جو عمران خان نے لیا ہے اس کا جو بھی فیصلہ انہوں نے کیا ہے اس کا رزلٹ جو تھا نا وہ پھر سب کے لیے سب کو اس طرح سمجھ آیا جو اس وقت شاید کسی کو سمجھ نہ آ رہا ہو کہ او یہ عمران خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں. آج عمران خان نے علی امین گنڈا پور کو ایک دفعہ پھر کہا, اور تمام جو لوگ آئے ہوئے تھے آپ کے وزیرستان کے اور قبائلی علاقوں کے ایم این ایز ایم پی ایز تھے وہ بھی وہاں پہ موجود تھے, اور انہوں نے کہا یہ جو ملٹری آپریشن ہے یہ وہاں پہ رکنا چاہیے. انہوں نے جو فوجی جوان ہیں ان کو کہا ہمارے فوجی بھائی شہید ہو رہے ہیں, پولیس والے شہید ہو رہے ہیں, تو یہ ڈرون اٹیکس فوری طور پہ رکوانے کی بات کی, انہوں نے روکنے کی بات کی. تو دیکھیں انہوں نے سینسٹائز کیا ہے. ابھی علیمہ خان نے جو ایک بات اور امپورٹنٹ کی وہ یہ تھی کہ جو ایک پاکستان میں افغانستان مخالف جو سیاسی قوتیں تھیں ان کا ایک اجلاس ہونے جا رہا تھا جو کہ ملتوی کر دیا گیا, اور یہ بتایا گیا تھا کہ سپٹمبر کے آخر میں وہ ہوگا. تو عمران خان نے 2 مرتبہ, پچھلی دفعہ بھی انہوں نے یہ بیان دیا, آج پھر بیان دیا کہ یہ جو افغان طالبان مخالف گروپوں کو ہم اکٹھا کر رہے ہیں یا ادھر کچھ کریں گے تو اس کا براہ راست اثر جو ہے وہ پاکستان کے اوپر پڑے گا. کیونکہ آپ دیکھیں گے ٹرائبلز جو ہیں پشتوز جو ہیں وہ تو دونوں طرف رہ رہے ہیں بارڈر کے. تو آپ افغانستان میں کسی بھی قسم کا عدم استحکام لانے کی کوشش کریں گے تو اس کے کانسیکوینسز جو ہیں وہ اس سے آپ بچ نہیں سکتے. افغانستان میں امن ہوگا تو آپ کو بینیفٹ ہے, نہیں ہوگا تب بھی آپ کو نقصان ہے. تو یہ آپ ذہن سے نکال دیں. آج میں ایک سوشل میڈیا پہ میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا, تو جو ایک افغان شہری تھا وہ بیچارہ اپنی جو بھی ساز و سامان ہے ڈیلیور کرنے کا ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر, یعنی افغانستان سے لانا ادھر چھوڑ دینا ادھر سے افغانستان لے جانا, تو وہ رو رہا تھا, وہ دہائیاں دے رہا تھا کیونکہ وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہے, اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ جناب امن قائم کرو. وہ افواج پاکستان کو کہہ رہا تھا کہ وہ امن قائم کر سکتے ہیں, کرو. یہ بات نہیں ہے کہ افغانستان میں امن کی خواہش نہیں ہے. دیکھیں نیبرہڈ ہے نا, اب میرے نیبرہڈ میں اگر آگ لگے گی تو میں کیسے بچ سکتا ہوں اس سے. تو یہ دیکھیں یہ تو حال ہے بھائی یہ تو آپ بھی بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں, اور کیونکہ بلکہ آپ ہی زیادہ اچھی طرح سمجھتے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ جو ہمیں افغان جنگ جو ہم نے اس کو کماؤ پوت بنا لیا ہے نا پچھلے 1980 سے 1980 سے, ہمیں ایسا چسکا پڑ گیا ہے کہ یہ کماؤ پوت ہے افغانستان کی جنگ, اس کو کسی نہ کسی شکل میں اس کو جاری و ساری رہنا چاہیے. لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ پاکستان کو رشیا کے خلاف بھی استعمال کیا گیا, اور اس وقت 30 سیکنڈ میں اس وقت ہم نے کیش پیمنٹ کی ہوئی تھی F-16 کی, 40 F-16 طیاروں کی. تو جیسے ہی افغانستان میں وکٹری ہوئی اور سوویت یونین ٹکڑے ٹکڑے ہوا, امریکہ واحد سپر پاور بنا, تو وہ ہمیں چھوڑ کر چلا گیا, اور اس نے کہا کہ پیسے بھی نہیں ہیں, طیارے بھی نہیں ہیں,
اور آپ چاہیں تو گندم خرید سکتے ہیں ہم سے. اس کے بعد دہشت گردی کے خلاف جنگ والی معاملہ آ گیا. اس میں بھی ابھی تک ہمارے پولیشن سپورٹ فنڈ کے پیسے ابھی تک رکے ہوئے ہیں, اور یہ استعمال بھی ہماری فوج ہوتی ہے. ہمارے جوان شہید ہوتے ہیں, ہمارے افسر شہید ہوتے ہیں, اور ہمارے سولین شہید ہوتے ہیں, سب کے سب. اور اس کے بعد لڑائی ہم کسی پرائی کی لڑ رہے ہوتے ہیں. اب بھی جو پیچھے عوامل ہیں وہ تو وہی ہے نا کہ سی پیک روٹ کو آپ نے ڈسٹرب کرنا ہے, روڈ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کو آپ نے ڈسٹیبل کرنا ہے. اور اس کے لیے یہ باقاعدہ طور پہ انٹرنیشنل میڈیا تو اس کو رپورٹ کرتا رہتا ہے, ہمارے ہاں نہ ہو, کہ ایک نیا سٹیج تیار کیا جا رہا ہے. پوری دنیا میں داعش کا وجود ختم ہو چکا ہے. جہاں جہاں گڑھ تھے وہاں پہ وہ سب کچھ ختم ہو چکے ہیں. ترکی ہے, شام ہے, عراق ہے, لیبیا ہے, ہر جگہ. یہ زبردستی یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہاں پہ ہے, اور یہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہاں پہ داعش ہے. تو اگر آپ دیکھیں تو روٹ بھی وہی بنتا ہے سی پیک کا. تو اگین ہم ایک ایسی کانسپریسی لڑائی میں جا رہے ہیں جس کا نقصان ہمیں ہونا ہے. اچھا دیکھیں, یہ جو بات آپ نے کی نا, مطلب ہے کہ 1980 سے جو بات آپ نے کی, اب دیکھیں یہ جو پراکسیز وار ہے نا, اس کے شارٹ یعنی کہ ٹائم پہ آپ نے جو ہے نا چیزوں کو کر لیا, پھر اس کے بعد آپ کو نقصان اٹھانا پڑا. یعنی جب ہم نے 1980s میں اس سارے معاملے کے اندر ہم آئے تو پورے ویسٹرن میڈیا نے جہاد کو گلوریفائی کیا, اور پورا ویسٹرن میڈیا اس کے اوپر لکھتا تھا یہی مجاہدین تھے جو ادھر جا رہے تھے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پاکستان پر اس کے جو امپلیکیشنز آئے, سب سے بڑا تو کلیشنکوف کلچر آ گیا, ٹھیک ہے نا جی, جو کہ پاکستان میں وہ آیا. پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ جب ایک فورس تیار کی جاتی ہے تو پھر اس کے بعد اس کو آپ نے یعنی آپ نے ایک جنگ کے لیے اس کو تیار کیا, تو پھر آپ نے اس کو ریہیبلیٹیٹ بھی تو کرنا تھا. تو اب کیا ہو گیا, اس کے بعد یہ ہوا کہ جب آپ نے یہ جو مدارس کے بچے جو تھے, کیونکہ یہ جو آپ کو پتہ ہے حقانیہ مدرسہ جو ہے وہ ملا عمر کے بارے میں اور دیگر جو ایون ناؤ جو افغان طالبان ہیں وہ کافی وہاں سے گریجویٹ ہوئے ہیں. تو اب پچھلے آپ یہ کہہ لیں کہ 1980 سے لے کے اور اب تک یعنی کہ 45 ایئرس میں جو ہے نا ایک جو ٹرینڈ سامنے آیا وہ یہ آیا کہ یہ جو مدارس میں پڑھنے والے ہیں یا مسجد کے جو لوگ ہیں یہ ٹھیکے پر اویلیبل ہیں. ان کو آپ پیسے دیں, ان کو دیکھیں نا وہ ڈالروں سے ان کے پاس لینڈ کروزرز آ گئی, ان کے پاس بڑے بڑے گھر آ گئے, اور پھر ایک چمک آ گئی ان کو نظر, جس کے بعد اب وہ آپ کے لیے جو ہے نا آپ یہ دیکھ لیں کہ کبھی آپ نے پاکستان میں مجھے بتا دیں کہ جو بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے جس کا ہم قرآن اور سنہ اور اسلام میں جس کا ہم ذکر کرتے ہیں, کبھی یہ ٹھیکیدار جو تھے کبھی ان کو آپ نے دیکھا ہے کہ یہ سڑکوں پہ آئے اور مہنگائی کے خلاف بنیادی انسانی حقوق کے لیے نہیں, یہ ہمیشہ آئے ہیں جب بھی ان کو کسی جگہ مسجد بنانی تھی یا وہاں پر اگر کوئی قبضہ کر رہا ہے یا مدرسہ بنانا ہے تو یہ ریلیجیس فورسز کو پاکستان میں اپنے جو شارٹ سائٹڈ جو انٹرسٹ تھے اس کے لیے ایکسپلائٹ آپ نے جتنا کیا اس کا نقصان آپ کو پہلے بھی اٹھانا پڑا اور اب بھی آپ اٹھا رہے ہیں. ابھی جیسے میں نے آپ کو یہ کہا کہ علیمہ خان نے جو عمران خان کی بیانات دیے تو اس میں پھر انہوں نے ایک دفعہ آج 1971 کیا اور عبود الرحمان کمیشن کا اور ایسٹ اور ویسٹ کی ڈویژن, اور اس کے بعد انہوں نے 9 مئی کے حوالے سے ساری باتیں کی, اور کس طرح سے 9 مئی کا الزام جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں کہ جو آرمی چیف ہیں وہ جو الزام ان کے اوپر دیتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ عمران خان جو تھے نا وہ انہوں نے باقاعدہ مارجنلائز کر دیا سارے معاملے کو. جی ہاں, انہوں نے کہا کہ یہ عاصم لا ہے, ٹھیک ہے, یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یحییٰ خان نے اپنی بقا کے لیے سب کچھ کیا, آج وہی چیزیں ریپیٹ ہو رہی ہیں, اور 9 مئی ہو یا دوسرا جو جتنے بھی اقدامات تھے یہ سب اسی کا شاخسانہ ہے. اب آپ یہ دیکھیں
کہ افواج پاکستان کے جو جوان ہیں وہ بارڈرز پر شہید ہوں تو کس گھر میں صف ماتم نہیں بچتا, کس گھر میں افسوس نہیں ہوتا, سب جگہ پہ افسوس ہوتا ہے. اس کی تازہ ترین مثال جو ہے وہ میں نے راول پنڈی میں دیکھی. ہمارے ایک کمانڈو میجر عدنان جو تھے وہ بنو ایف سی پولیس لائن میں دہشت گردوں کا حملہ تھا, اور جس طرح سے بہادری کے ساتھ وہ انہوں نے اپنے ساتھی کو بچایا اور خود شہید ہو گئے اور اپنی جان دے دی. تو ان کے جنازے کو کہ سب سے آگے ان کے والد صاحب تھے, کلمہ شہادت کے اوپر سب نے کلمہ شہادت پڑھا. میں وہ سنوا بھی دیتا ہوں, میں ایک لمحے کے لیے ہم وہ سنوا بھی دیتے ہیں, میرے پاس اتفاق سے وہ ہے. اچھا جی ہاں وہ موجود ہے, ہم اس کو سنوا, آپ بات کریں میں ذرا تلاش کر رہا ہوں. جی تو میں یہ آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ یہ سینٹیمنٹ جو ہے نا, یہ دیکھیں عمران خان نے پہلے بھی کہا تھا کہ فوج بھی میری ملک بھی میرا, یہ تو اس لیے فوج کا اور عوام کا جو تعلق ہے اس میں کوئی دراڑ نہیں ڈال سکتا. ہاں دراڑ جو پڑی ہے وہ ان چوروں کو اقتدار میں بٹھا کے پڑی ہے. ان کو یہ رانا ثناء اللہ آج سینیٹر منتخب ہو گئے ہیں. کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے یار, آپ کو ابھی تک شرم ہی نہیں آئی کہ آپ ڈاکہ ڈال کے, آپ کی عوام میں کوئی مقبولیت نہیں ہے, آپ اس کی اور الیکشن کے اوپر ڈاکہ ڈال کے آپ اسمبلیوں میں بیٹھ گئے, آپ جعلی حکومت ہے. آپ کو کس نے اختیار دیا یہ کہ پاکستان کے معدنیات کا سودا جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ آپ کر کے بیٹھ جائیں؟ نہ آپ نے عوام کو کچھ بتایا, نہ کیونکہ آپ کے پاس تو مینڈیٹ ہی نہیں ہے, اور آپ بیٹھ کے جناب بیان بازی کرتے ہیں اور سارا کچھ کرتے ہیں, اور رزلٹ کیا نکل رہا ہے؟ آج یہ جو پی ڈی ایم کا 16 مہینے کا پیریڈ تھا, اور ایک یہ جو الیکشن کے بعد یہ اقتدار میں آ کے بیٹھ گئے پی ڈی ایم 1 اور پی ڈی ایم 2. آپ مجھے بتا دیں, میں تو چلے شاید اگنورنٹ ہوں, یا جو ہمارے معزز لوگ پاکستانی ملک کے اندر ملک کے باہر آپ کا پروگرام دیکھتے ہیں, آپ انہی سے پوچھ لیں کہ ان کو کیا سینٹیمنٹ جا رہا ہے. آج آپ کے ملک کے اندر اسلام آباد میں سی ڈی اے کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو ہے, جب وہ 99 ہاؤسنگ سوسائٹیز کو کے بارے میں باقاعدہ اشتہار دیتے ہیں کہ یہ غیر قانونی ہے, لوگوں کے اربوں روپے جو ہیں وہ عمر بھر کی کمائی جو ہے وہ بیچارے جو ہے نا ایک پلاٹ لیتے ہیں, پھر اس پہ گھر بنانے کے لیے وہ ان کے ساتھ فراڈ ہوتا ہے. یہ بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے کیا کیا جب یہ اتنے سے اس پروجیکٹ میں ریئل اسٹیٹ میں پاکستان کے اپنے شہریوں کے ساتھ اتنے فراڈ ہو رہے ہیں, تو یہاں پر ایس آئی ایف سی جیسے فورم میں کیوں انویسٹمنٹ نہیں آئی ہے؟ آپ نے صرف ایم او یوز کیے اور آپ کہتے ہیں اربوں ڈالر کے ایم او یوز ہو گئے. اور آج آپ کو میں بتا دوں کہ جو کے الیکٹرک ہے اس کے ساتھ شنگائی الیکٹرسٹی کمپنی چائنا کی ہے, اس کا 1.7 ارب ڈالر کا ایگریمنٹ تھا. آج پتا چلا کہ انہوں نے اس کمپنی نے, چائنیز کمپنی نے وہ معاہدہ جو تھا وہ ختم کر دیا. ٹھیک ہے, اچھا وہ ML1 کا پروجیکٹ جو ریلوے لائن کا ہے 1700 کلومیٹر والا, وہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک اس میں آ گیا, تو اس کا مطلب ہے کہ چین پیچھے ہٹ گیا. اب یہ ML1 جو ہے یہ سی پیک کی ریڑھ کی ہڈی ہے. آپ مجھے بتائیں کہ افغانستان میں ریجیم چینج آپریشن کا معاملہ ہو یا ایران کے اندر ریجیم چینج آپریشن یا وہاں کے معاملات ہوں, یا پھر یہ جو پاکستان کے معدنیات ہیں جس کے اوپر پہلا حق اس ملک کی عوام کا ہے, وہاں کے رہنے والے شہریوں کا ہے, وہ آپ اس طرح سے بائی پاس کر کے, کس طرح سے عوام کو بائی پاس کر کے آپ ان کو دے دیتے ہیں. اور اس کا قومی مفاد میں کون سا آپ نے جو ہے نا وہ کیا؟ آج تک کسی کو یہ نہیں پتا کہ واشنگٹن میں جو لنچ کیا گیا تھا اس لنچ کے اندر کیا باتیں ہوئی. وہاں سے آئے, قومی سلامتی کمیٹی کا ایک اجلاس ہوا اور اس کے بعد سب کچھ ختم. آج ہی یہ جو جعلی نظام کے سربراہ اعلیٰ ہیں وہ کیبنٹ میٹنگ کر رہے تھے اور انہوں نے اپنے چین کے دورے کے بارے میں باتیں کی اور کہا کہ کاراکورم ہائی وے جو ہے وہ اور کچھ دیگر پروجیکٹس ہیں اس کے اندر 85% چین سرمایہ کاری کرے گا اور 15% ہمیں کرنا پڑے گا. اچھا وہ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ صرف بیان چل گیا اور اس کے بعد وہ آپ کے نیشنل میڈیا پہ کوئی چیز سامنے نہیں تھی. تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ آپ کے سامنے 4 مثالیں جو ہے نا وہ آ چکی ہیں. آپ سری لنکا کی مثال جب عمران خان دے رہے تھے, عمران خان جب اندر چلے گئے تو بنگلہ دیش آ گیا, پھر انڈونیشیا آ گیا اور ابھی نیپال آ گیا. تو دیکھیں نا
اگر کلائمیٹ چینج جو ہے نا وہ اس سے پورا خطہ متاثر ہوتا ہے یا پوری دنیا متاثر ہوتی ہے تو پولیٹیکل بھی ایک چینج ہے. یہ پولیٹیکل ایونٹس جو ہیں یہ عوام سے جڑے ہوتے ہیں. اگر یہ نیپال میں ہو رہا ہے یا بنگلہ دیش میں ہو رہا ہے یا ادھر ہو رہا ہے تو بلکہ اگر آپ نے نوٹ کیا ہو تو جو شدت سری لنکا میں تھی اس سے زیادہ شدت ہمیں بنگلہ دیش میں ملی, انڈونیشیا میں ملی, اور نیپال میں تو بہت زیادہ نفرت جو ہے عوام کی نفرت وہ بہت زیادہ ہمیں نظر آئی ہے. وہاں پہ جس طریقے سے وزیروں کو مشیروں کو پٹائی کی گئی ہے, ننگا کر کے کپڑے اتار کے ان کو پانی میں پھینکا گیا ہے, اور جو گھروں کی حالت ان کی بنا دی گئی ہے. ایک سابق وزیر اعظم کی اہلیہ وہ بھی اس میں ان کی بھی جان چلی گئی. تو یہ جو تشدد اور جو نفرت ہے, بیسیکلی تو یہ نفرت ہے نا, جب آپ کسی کی سوچ کو بند کرتے ہیں, کسی کے رزق کو چھینتے ہیں, کسی کی آواز کو دباتے ہیں, آپ کسی کے حقوق چھینتے ہیں, تو الٹیمیٹلی پھر وہ سارے کا سارا پریشر جمع ہوتا رہتا ہے, جو پریشر کوکر میں جیسے ہوتا رہتا ہے, آخر میں اس نے پھٹنا ہی ہوتا ہے. تو پاکستان کی صورتحال اس سے کہیں زیادہ ورسٹ ہے اس وقت, اور خاص طور پہ جو سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں اس کے بعد تو گورنمنٹ کہیں نظر ہی نہیں آ رہی, نہ حکومت نہ حکومتی مشینری, سوائے ٹک ٹاک کے آپ دیکھ لیں. تو میں یہ آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ بات کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں, کیونکہ سارے سسٹم کے روح رواں جو ہیں, اور یہ میں اور آپ نہیں کہتے بلکہ گورنمنٹ خود کہہ رہی ہے, وزیر اعظم جو کہ فارم 47 کے ہیں, جعلی فارم 47 کے, ان کے وزیر دفاع, ان کے وزیر اطلاعات, ان کے وزیر خارجہ, وہ سب یہ مل کر کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے کا سارا نظام, اس کے جو آرکیٹیکچر ہیں وہ ہیں جناب جنرل آصم منیر صاحب, اور وہی اس سارے نظام کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں اور ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور ساری چیزیں وہ, کیونکہ آپ کو پتا ہے نا پولیٹیشین جو ہے وہ بیوقوف سے بیوقوف بھی وہ ان سب سے کم از کم عقل مند ہوتا ہے, اس کو پتا ہوتا ہے. وہ سارے کا سارا شفٹ کرتے جا رہے ہیں ساتھ ساتھ ملبہ جنرل صاحب پہ کہ جناب یہ سارے کے سارے یہی ہیں. اس کے بعد, اور اس میں حقیقت بھی ہے, اور یہ جو 8 فروری کا جو الیکشن چوری ہوا اس رات بھی جنرل صاحب کو سمجھایا گیا کہ جناب یہ رزلٹ آ چکا ہے, عمران خان جیل میں ہے, پی ٹی آئی جیت چکی ہے, تو اس رزلٹ کو ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے اور چیزوں کو آگے لے کے چلنا چاہیے. اس رات جناب ساحر شمشاد مرزا صاحب کو بھیجا بھی گیا جیل میں عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے, اور اس کے بعد پھر جب واپس آئے تو جناب آصم منیر صاحب نے کہا کہ جناب نہیں, یہ نہیں ہو سکتا, اور پھر انہوں نے کہا کہ اس کا کوئی راستہ نکالیں, مجھے تو یہ نہیں چاہیے. تو اس کے بعد پھر فارم 47 یہ طریقہ نکالا گیا, الیکشن کمشنر, چیف الیکشن کمشنر کو رات بلایا گیا اور 12 بجے تک وہ غائب رہے. انہوں نے اینکرز کو آ کے بتایا ٹیلی فون کر کے کہ جناب ہمارا تو عملہ ہی سارا وہ لے گئے ہیں, کیونکہ ہم نے ان کو گاڑیاں بھی دی ہوئی تھیں, موبائل فون بھی دیے ہوئے تھے, سسٹم بھی دیا ہوا تھا, وہ سارا عملہ ہی وہ لے کے پھر رہے ہیں بسوں میں. اور اس دوران یہ سب کچھ کیا گیا. پھر یہ اور آپ کو معلوم ہے کہ نواز شریف صاحب, اسحاق ڈار صاحب, پی ایم ایل این وہ پریس کانفرنس کیے بغیر سو گئے تھے, ان کو پھر جگایا گیا. پھر جاوید لطیف صاحب نے ساری کہانی بیان کر دی. اب 3.25 سال آرمی چیف کے گزر چکے ہیں, اور ان 3.25 سالوں سے بھی زیادہ گزر گئے ہیں, بلکہ اب تو 80 دن سے بھی کم رہ گئے ہیں. تو ان 3.25 سالوں میں جنرل صاحب کا جو سارے کا سارا انہوں نے ڈیزائن کیا تھا وہ زمین بوس ہو چکا ہے ماڈل, اور اس میں کہیں کوئی کامیابی نہیں ہے. سیاسی بحران پہلے سے زیادہ, آئینی بحران پہلے سے زیادہ, عدالتی بحران پہلے سے زیادہ, صحافتی بحران پہلے سے زیادہ, جمہوریت نام کی کوئی چیز نہیں, انسانی حقوق کی تنظیمیں ہمیں دوش دے رہی ہیں, وارن کر رہی ہیں,